السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، پھولوں کے شہر پشاور سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں گرڈ، بڑا مشکل سا نام ہے، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز اور اینڈوسکوپی۔ یہ معدے کی تیزابیت سے جڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں السر بھی بن سکتے ہیں، اور پھر دوسری علامات بھی آتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں، کس وجوہات کی وجہ سے گرڈ ہوتا ہے، تو ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر ارباب کاشف، یہاں کے نامور گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں گیسٹرونٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے پرائم ہاسپٹل پشاور سے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یا معدے کی تیزابیت سے ہونے والی بیماری ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا ہے، اور اس کی مختلف کن کن اشکال میں یہ مریض کے اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر عامر صاحب اور شائگان کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور آپ سے کچھ باتیں کرنے کا بھی موقع دیا۔ جس طرح آپ نے سوال کیا، ایسڈ پیپٹک ڈس آرڈر، ایسڈ پیپٹک ڈس آرڈر تقریباً 3 بیماریوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے معدے کے نظام ہضم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے رسپانس میں معدہ تیزاب سیکریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب جب یہ تیزاب زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، یا معدے کے اندر جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کو گلوکوزا کہتے ہیں، جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر معدے میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہ زخم معدے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو گیسٹرائٹس یا پیپٹک السر ڈیزیز کہتے ہیں۔ جب گیسٹرائٹس زیادہ ہو جاتا ہے اور جب زخم بڑھ جاتے ہیں تو اس کو پھر پیپٹک السر کہتے ہیں۔ اور جب یہ زخم خوراک کی نالی میں پیدا ہوتے ہیں، جب تیزاب واپس خوراک کی نالی میں جاتے ہیں تو اس کو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر معدے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مجموعہ ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے کہ اگر تیزابیت زیادہ ہو رہی ہے مریض کو اور معدے کی اندرونی جو حفاظتی تہہ ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر معدے کی سوزش بھی ہوگی اور پھر آگے چل کر اس کے اندر السر یا زخم بھی بن جائیں گے۔ جی بالکل۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز میں وہ جو تیزاب ہے وہ ریورس اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب خوراک کی نالی میں۔ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب تیزاب سیکریٹ ہوتا ہے تو معدے کے اندر اپنا میوکوزا ہے جو ہوتا ہے، نارمل بندے میں وہ میوکوزا اس تیزاب کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خوراک کی نالی کا جو میوکوزا ہے وہ اس تیزاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب کسی بھی وجہ سے معدے کا تیزاب واپس آئے گا خوراک کی نالی میں تو وہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے کٹے ڈکار آ سکتے ہیں، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، سینے میں بہت زیادہ درد بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مریض پھر دل کے ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، خدا نہ وہ خاصہ۔ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور اصل میں اس کو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں کبھی کبھار کرونک کف یعنی کانسی کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور دمے کی بیماری بھی اس سے کبھی کبھار ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جو معدے کے اندر جو والی جو تہہ ہے اس پہ تیزاب کا اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ والو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ریورس خوراک کی نالی میں جاتا ہے اور وہاں پر پھر مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ والو موٹاپے کی وجہ سے بھی کمزور ہو سکتا ہے، اور سگریٹ پینے کی وجہ سے بھی کمزور ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار جب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ڈائریکٹ لیٹ جاتے ہیں، تو یہ کھانا پھر خوراک کی نالی میں واپس آتا ہے، اور جب کھانا واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تیزاب بھی واپس آتا ہے، اور مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس تمام کیفیت کو ہم گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ کہہ دیتے ہیں۔ بالکل جی۔ گیسٹرو اسوفیجیل مطلب معدہ اور خوراک کی نالی، اور ریفلکس ڈیزیز مطلب ریفلکس مین کے ریٹرن ریورس میں آ گیا، جو تیزاب ہے اوپر آنا شروع ہو گیا جو کہ نارملی نہیں آنا چاہیے۔ جی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو معدہ ہے، معدے کے اندر اگر مستقل طور پر تیزاب زیادہ اخراج ہوتا رہے
یا اس کی وہ جو حفاظتی خول اندر ایک ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے جی تو پھر معدے کے اندر بھی السر بنیں گے, جی اور یہی تیزاب جب آگے آنتوں میں ٹریول کر کے جائے گا تو ادھر بھی السر بنتے ہیں. بالکل, اس ادھر بھی السر بن سکتے ہیں, اور ان السرس کی وجہ سے بہت پیشنٹ کو پین بھی ہوتا ہے, بدہضمی بھی ہوتی ہے, بلوٹنگ یعنی انڈائجیشن ہوتی ہے, وہ جو اور اپھارے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ پیٹ بھرا بھرا محسوس ہو رہا ہے. بالکل جب اسٹمک میں السر ہوتا ہے تو یوزلی وہ کھانے کے ساتھ ایگریویٹ ہوتا ہے, یعنی کھانے کے ساتھ وہ پین زیادہ ہو جاتا ہے. جب ڈیوڈینم یعنی چھوٹی آنت میں السر ہوتا ہے تو وہ کھانے کے ساتھ یوزلی امپروو ہوتا ہے, تو ان کا یہ ڈیفرینشیٹنگ ایک فیکٹر اچھا, اس کا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ علامات سے بھی کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے مریض کو علامات سے بالکل آئیڈیا ہو کہ سکتا ہے. اگر کھانا کھانے سے ایک دم پیٹ میں درد یا جلن ہو رہی ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ معدے کے اندر ہے, جی 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 اور اگر کھانا کھانے سے جو پیٹ کی درد اور جلن وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ السر جو ہے وہ آنتوں میں کہیں پہ موجود ہے. بالکل, یہ میجورٹی آف دا ٹائمس ایسا ہوتا ہے. ہم 100% تو اس طرح نہیں کہہ سکتے, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم اسی طرح ہوتا ہے. اور یہی زخم کبھی کبھار اس کی وجہ سے خون کی الٹی بھی ہو سکتی ہے. مریض بالکل ایمرجنسی میں آتا ہے, خون کی الٹی کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایچ بھی ڈراپ ہو گیا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ڈراپ ہو گیا ہوتا ہے, پھر تو انتہائی ایمرجنسی کی صورتحال میں کبھی کبھار مریض آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس کس ایج گروپ کے اور کس صنف کے لوگ زیادہ اس بیماری تیزابیت اور اس سے جڑے جو السر ہیں, چاہے وہ خوراک کی نالی میں ہو, معدے میں ہو یا آنتوں میں ہو, تو کس کے نوعیت کے زیادہ ایج گروپ اور مرد عورت کس کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس میں؟ ویسے تو یہ دونوں جینڈرز میں اور تقریباً ہر ایج گروپ میں آ سکتا ہے, لیکن ینگ ٹو مڈل ایج لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے, اور فیمیل جینڈر میں زیادہ کامن ہے. تو اور ان لوگوں میں زیادہ کامن ہے جو ان کا وزن زیادہ ہے, موٹاپے والے جو لوگ ہیں جو ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں زیادہ کامن ہوتا ہے. اچھا, ہماری جو طرز زندگی ہے, لائف سٹائل ہے, وہ کس طرح ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے ان السرس کی طرف, اور یہ جو تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں؟ جس طرح میں نے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں, ہاں, اور دوسرے عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ اور کھانے جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں کیفین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, چاکلیٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, یعنی کہ چائے اور کافی بہت زیادہ پیتے ہیں, بالکل, وہ بھی رسک کے اوپر ہے. اور چاکلیٹس کا استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں, فیٹی فوڈ یا اسپائسی فوڈ, آج کل یہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ہوتا ہے. اور جو لوگ کھانے کے بعد چلتے پھرتے نہیں اور ایک دم لیٹ جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے لیے. ارے ڈاکٹر صاحب, اگر ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں, یو ایس اے, یورپ میں, ادھر لوگ بڑی جلدی رات کا کھانا کھا لیتے ہیں. جی مغرب کے بعد وہاں پر آپ کو کوئی ریسٹورینٹ بھی کھلا نہیں ملے گا, جی جبکہ ہمارے ادھر پاکستان میں دیکھیں تو رات آپ 1-2 بجے بھی جائیں, قصہ خانی بازار آپ کے پشاور کے اندر ہے, تو وہاں پر ایک محفل لگی ہوتی ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم اتنا لیٹ کھاتے ہیں, یہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے یا یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہ تو معدے کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے. ہم یوزلی پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کھانا کھایا کریں, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد بالکل نہ سویا کریں, نہ لیٹا کریں, تاکہ سوتے وقت کھانا ہضم ہو چکا. بالکل. جب کھانا معدے میں پڑا ہوتا ہے اور آپ لیٹ جاتے ہیں تو وہ کھانا واپس خوراک کی نالی میں آتا ہے, تو اور جب معدہ خالی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لیٹتے ہیں, تو یہ صحت کے لیے اچھا ہے. اچھا, السر کے جو پیشنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سی آپشنس موجود ہیں جس سے ہم ڈائگنوز کریں اس بیماری کو؟ یوزلی تو ہم پیشنٹ کی کلینکل ہسٹری, یعنی ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں, پھر کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, تو اس کی بیسس پہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. کچھ ٹیسٹ بھی ہیں ایچ پائلورائی کے. اچھا, میں ایک بات واضح کر لوں, عام عوام میں ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ بہت کامن ہے. ایچ پائلورائی سیرولوجی یعنی بلڈ کے اندر لوگ ایچ پائلورائی اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرتے ہیں, تو لوگ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرا ایچ پائلورائی ہے. زندگی میں اگر آپ ایک بار بھی ایچ پائلورائی گزاریں تو آپ کا ایچ پائلورائی اینٹی باڈی ٹیسٹ ساری عمر پازیٹیو ہوگا. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بہت بھی علاج کر لیں تو ایچ پائلورائی کا اینٹی باڈی کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوگا, اور یہ سب سے زیادہ کامن ٹیسٹ ہے. عام عوام میں خود اپنے آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. خود بھی لوگ کرتے ہیں, بعض لیبارٹریز والے بھی لوگ مس گائیڈ کر دیتے ہوں گے, جی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اچھی لیبارٹریز نے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی لیبارٹریز ہیں, انہوں نے ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ
بند کر دیا ہے، جو بلڈ کے اندر جو ہوتا ہے ایچ پیلورائی اینٹی باڈی کا ٹیسٹ اچھی لیبارٹری سے بند کر دیا ہے، اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے جو اسٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹول فار ایچ پیلورائی اینٹیجن، وہ پخانے کا ریکمینڈیڈ ٹیسٹ جو ہے. ہے وہ، ہاں جی، اور وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کروائیں، بالکل خود سے نہیں چلے جانا. بالکل. اور یہ یوریا بریتھ ٹیسٹ وہ ریکمینڈیڈ ہے. تو یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپر جی آئی اینڈوسکوپی کی بھی کبھی کبھار ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کنفرمیٹری ٹیسٹ تو پھر اپر جی آئی اینڈوسکوپی ہے، جس میں ہم معدے کا کیمرے کے ذریعے معائنہ کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اکثر میں پوسٹیں لوگوں کی پڑھتا رہتا ہوں. لوگوں کو ایک گلا ڈاکٹر سے یہ ہوتا ہے کہ نہ بغیر ضروری ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر ارباب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جو خون سے کیا جاتا ہے، وہ ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں خود ہی لیبارٹریوں میں جاتے ہیں، یا لیبارٹری والے انہیں مس گائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں. تو وہ غیر ضروری ٹیسٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے پیسہ اور وقت اس غیر ضروری ٹیسٹ میں ضائع نہ کریں. جب بھی ٹیسٹ کروانا ہو تو ہمیشہ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق کروائیں، اور وہ اس میں عام طور پر پخانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اینڈوسکوپی کا ذکر کیا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ یہ پروسیجر ہوتا کیا ہے، کتنی دیر کا ہوتا ہے، مریض بے ہوش کرنا پڑتا ہے، اور کیا شام کو مریض گھر بھی جا سکتا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا اینڈوسکوپی کو. انڈوسکوپی تو ایک براڈ ٹرم ہے. انڈوسکوپی یعنی کیمرے کا معائنہ کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے، لیکن عام اصطلاح میں جب انڈوسکوپی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم خوراک کی نالی، معدے اور چوٹی آنت کا جو کیمرے کے ذریعے معائنہ ہوتا ہے اس کو انڈوسکوپی کہتے ہیں. یہ ایک سمپل پروسیجر ہے. یوزولی اس پہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اگر تشخیصی انڈوسکوپی ہو صرف تو اس پہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. تو ہم مریض کو اس کے لیے NBM بلاتے ہیں، نیل بائی ماؤتھ، یعنی 6 گھنٹے سے وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے. اور پھر ان کو IV کینولا پاس کرتے ہیں، اور ہم نیم غنودگی کے لیے ایک دوائی دیتے ہیں تاکہ مریض کمفرٹیبل رہے. 5 سے 7 منٹ میں انڈوسکوپی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آدھا پونا گھنٹے مریض کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسچارج کر دیتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جس ٹیوب کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے، ربر کی ٹیوب ہوتی ہے، جی فلیکسیبل ٹیوب، بڑی وہ ہوتی ہے، لچکدار ٹیوب ہوتی ہے. تو یہ ناک یا منہ کے راستے اندر داخل کی جاتی ہے؟ منہ کے راستے اندر داخل کی جاتی ہے. جو ناک کے راستے اندر داخل کی جاتی ہے وہ ENT والے کرتے ہیں، جو ناک والے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ کیمرے کے اوپر آپ تمام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں مسئلہ ہے. اگر السر ہوگا تو تب بھی دکھائی دے جائے گا. جی بالکل. اس کی ہم ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی پیشنٹس کو دیتے ہیں، تو وہ بالکل کیمرے کے ذریعے معائنہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینڈوسکوپی جو ہے وہ کافی جگہوں کے اوپر اب تو ہو رہی ہے، ہمارے قصبوں میں بھی ہو رہی ہے. جی. اب ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس B اور C بھی بہت زیادہ کامن ہے، جو کہ طبی آلات کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو اینڈوسکوپی کرنے والی جو آلہ ہے جسے ہم اینڈوسکوپ کہتے ہیں، اس کی اسٹیرلائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کرتے ہوئے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اسٹیرلائزیشن تو کسی بھی چیز کی ضروری ہے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے عام ماحول میں انفیکشنز موجود ہوتے ہیں جس سے بچاؤ ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے. اینڈوسکوپ عام سرجریز کی طرح اتنا رسکی نہیں ہوتا، اور اس میں انفیکشن سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم یوزولی اینڈوسکوپ کو ہر پروسیجر کے بعد 20 منٹس کے لیے ڈس انفیکٹڈ میں رکھتے ہیں، اور جب وہ ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں انفیکشن کے چانسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ تمام اگر کوئی جراثیم ہے بھی مریض کے اندر تو وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. جراثیم کچھ محلول ہوتے ہیں اس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو. جی. تو اینڈوسکوپی کے اندر جو اگر جراثیم رہ بھی گئے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. عام عوام میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ اینڈوسکوپ کے ذریعے زخم پھیلتا ہے یا خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. اس میں ایک سمپل سا کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ویڈیو لیتے ہیں یا پکچرز لیتے ہیں میدے کے اندر کی. تو یہ عقل سے بالکل باہر بات ہے کہ اس کے ذریعے زخم پھیلتا ہے یا کینسر پھیل جاتا ہے. اس طرح تو پھر لوگ 1000 مریض اگر آپ ان کا انٹرویو کریں تو انہوں نے شاید زندگی میں کبھی اینڈوسکوپی نہ کروائی ہو، تب بھی کینسر ہو جاتا ہے. اور کینسر ہونے کا تو طریقہ کار ہی مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. یہ بالکل اگر تصویر کے ذریعے کینسر پھیلتا ہے تو آج کل تو لوگ موبائل اور کیمروں کے ذریعے تصویریں بہت زیادہ لیتے ہیں.
तो खुदा ना खास्ता उसकी वजह से भी कैंसर होगा। वेल सेड सर। अच्छा, एंडोस्कोपी एक तो आपने बताया डॉक्टर साहब तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है, जी 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 इसी प्रोसीजर के थ्रू हाँ क्या हम जो हमारे मैदा आंतों के कुछ बीमारियां हैं उनका इलाज भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी जिसकी वो एंडोस्कोपी जिससे इलाज हो, ये आजकल दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है। और आजकल थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी का ज़माना है। थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी से हम बहुत मेजर सर्जरी से बच जाते हैं। खुराक की नाली के अंदर अगर बंदिश पैदा हो गई है या मैदे के अंदर रसोली पैदा हो गई है, उसकी भी सर्जरी हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं। या खून की उल्टी बंदा कर रहा है, ज़ख़म पैदा हो गया, ज़ख़म में हम इंजेक्शन लगा लेते हैं, उसको उस पर हीमोक्लिप लगा लेते हैं और मेजर सर्जरी से पेशेंट बच जाता है। यहाँ तक कि आजकल तो वज़न को कम करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एंडोस्कोपी के ज़रिए होते हैं। हम एंडोस्कोपी के ज़रिए मैदे को श्रिंक कर लेते हैं या उसमें इंट्रागैस्ट्रिक बैलून डाल देते हैं ताकि मैदे की कैपेसिटी कम हो जाए और मरीज़ को भूख ना लगे, ताकि उसका वज़न कम हो जाए। आपको पता है कि आजकल वज़न बढ़ना कितना कॉमन है और इससे कितनी ज़्यादा बीमारियां जी, हर फैल रही चौथा बंदा इस वक्त, मैंने अभी पेशावर में ही प्रोग्राम किया तो जी जो अदाद शुमार है वो तो बड़े अलार्मिंग है कि हर चौथा बंदा जो है वो ओवरवेट या ओबीस है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ा एंडोस्कोपी अच्छा का आपने न्यूज़ बताया बड़ी कि बड़ी चीज़ों में अब एंडोस्कोपी का रोल है। अच्छा सर, ये आपने अब अपने पेशेंट को डायग्नोज भी कर लिया, अब चाहे मैदे के अंदर अल्सर है या आंतों में अल्सर है या ऊपर खुराक की नाली में रिफ्लक्स की बीमारी है, जी जी। तो डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद तरीका इलाज क्या होता है आपके पास? देखिए मेजॉरिटी तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। अगर हम कम खाते हैं, देखिए हमारे मैदे के अंदर 3 खाने हैं, एक खुराक के लिए, एक फ्लूइड के लिए यानी पीने के लिए और एक हवा के लिए। तो हवा के ये तो लिए कुरान मजीद में भी कुछ हाँ हदीस भी है इस बारे में। हदीस शरीफ है। एक हवा के लिए जगह छोड़नी चाहिए। और हवा के लिए जगह कब पता चलेगी बंदे को कि हवा वाली जगह आ गई है? जब बंदे का पेट भरने लगे तो उस टाइम खाना हाथ छोड़ रोक दें। लें। हाँ लेकिन बिल्कुल, यहाँ तो हाथ डॉक्टर रोक साहब लें। शादी ब्याह के ऊपर तो लोग बस ये तो बस बहुत ज़्यादा खाना खाते अनफॉर्चुनेटली हैं। हम एजुकेटेड नहीं हैं। हमको एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए। खाना कम खाना चाहिए। खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कैफिनेटेड फूड, चॉकलेट्स, जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए। और खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए और वज़न को कम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी हमारे पब्लिक के अंदर बड़ी कॉमन आदत पाई जाती है कि बल्कि टीवी के ऊपर एड्स भी आते हैं इस किस्म के कि जिसमें नाम तो नहीं मैं लेता, बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो, जिनके एड्स आ रहे होते हैं कि जनाब आप जो भी खाना पिए फ़ौरन हज़म हो जाएगा, आप ये कोला ड्रिंक पिएं। जी कोला जी। ड्रिंक का कोई हाजमे से ताल्लुक है? नहीं, उस टाइम पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे रिलीफ आ गया, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा खाना हजम हो गया है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और उसी का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ओबेसिटी यानी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और आपको पता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड की वजह से आजकल कितना वज़न बढ़ रहा है। राइट। अच्छा, इसमें इलाज की तरफ आए तो हमारे पास खाने वाली अद्वियात हैं, इंजेक्शन है, ये क्या है? एक तो लाइफस्टाइल को तो आपने बता दिया लाइफस्टाइल की वजह कि आप उसका तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने की आप उसको मशवरा देते हैं। जी दूसरा, मौसर अद्वियात भी हमारे पास हमारे जी मुल्क में बिल्कुल बासानी दस्तयाब हैं। जी बआसानी दस्तियाब है। एक तो आम तौर पे आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती है, एंटासिड एंटासिड्स जो होते हैं। सिरप्स वगैरह हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्रोजोल, एसोमेप्रोजोल, हर मरीज़ उनको जानता है, तो बड़ी इफ़ेक्टिव है वो। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो एक अलार्म फीचर्स हैं, जब वो पेशेंट में मौजूद हो तो वो अपना इलाज बिल्कुल खुद ना करे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो अलार्म फीचर्स में ये चीज़ें हैं कि जब खाना निगलने में दुश्वारी हो, जब वज़न कम होने लगे, वो खून की उल्टी हो, तो इन चीज़ों में फिर बिल्कुल फिर लाजमी इंतज़ार किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना लाजमी चाहिए। किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल ये फिर ख़तरनाक चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करता जी हूँ जो बड़ा प्रैक्टिकल नौयत का है। जी आप रोज़ाना उसका मुशाहिदा करते होंगे जी कि हमारी पब्लिक जो है सेल्फ मेडिकेशन बहुत करती है, खुद दवाइयाँ बहुत लेती है, ख़ास तौर पर पेन किलर्स। जी जी और हमारे यहाँ पर मैकेनिज़्म भी इस तरह का नहीं है कि फार्मेसी वाला जो है बगैर नुस्खे के दवाइयाँ दे देता है। बिल्कुल जी
تو پین کلرز کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں معدے کے السرز میں، اگر بہت زیادہ مقدار میں یا بہت زیادہ عرصے تک آپ مستقل پین کلر کھاتے رہیں؟ یہ بڑا ضروری اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا، مجھ سے مس بھی ہو گیا تھا کہ پین کلرز میرے کے دشمن ہیں. ہم NSAIDs جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں بہت عرصے کے لیے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ میدے کا زخم کاز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوور دا کاؤنٹر جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگ میڈیسن لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میڈیسن لے لیتے ہیں. اور ایسپرین دیکھیں اب نا، تو اس کو ایسپرین تو کنٹرول جنرل کرنا، اسٹور پہ بھی جی اویلیبل ہے. جی جی سر یہ بھی درد کے NSAID لیے ہے نا، یہ بھی میدے میں سوراخ کر سکتی ہے. تو اب تو اس چیز کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے. لوگ بڑی ہائی پروفائل دوائیاں اوور دا کاؤنٹر لے لیتے ہیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں، خاص طور پہ. جی بالکل، اینٹی بایوٹکس اور اینٹی وائرلز. سب سے خطرناک کام تو یہ ہے کہ آپ اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، بڑی ہائی پروفائل اینٹی بایوٹک اور اینٹی وائرل لے لیتے ہیں، اور اس کے خلاف ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. ہم روز بروز ایسے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ٹائیفائڈ یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اینٹی بایوٹک ان پہ کام نہیں کرتی. تو آخر میں ایک ٹائم خدا نخواستہ ایسا آ جائے گا کہ ہماری عوام پہ اینٹی بایوٹک کام ہی نہیں کرے گی، بے اثر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی موضوع کی مناسبت سے. معدے کی تیزابیت اور اس سے جڑے جو السر جس میں گرد شامل ہے، معدے کا السر ہے، آنتوں کا السر ہے، اس پہ ٹیک ہوم میسج عوام کو آپ کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ میں دوبارہ ہی کہوں گا، کم کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، جیسے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو زیادہ انکلوڈ کریں اپنے ڈائٹ میں. زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکی پھلکی واک کیا کریں، اور کھانے کے بعد ایک دم سے نہ لیٹیں. ہر کام میں میانہ روی رکھنی چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ارباب. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر ارباب کا شفقہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس بہت ہی عام جو ہمارے نظام ہضم سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، جس میں معدے کا السر ہے، آنتوں کا السر ہے، پھر ریفلکس کی ڈیزیز ہے جس میں کھٹی ڈکاریں اور سینے میں جلن ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائیں، اس کو تشخیص کیسے کرنا ہے، اس کی علامات بھی بتائیں، اور اس کا طریقہ علاج بھی بتایا، اور کچھ پرہیز بھی آپ کو بتایا جس کو اڈاپٹ کر کے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت. اللہ حافظ.